أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العظيم. मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इससे पहले वाली हमारी मजलिस और नशिस्त में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का और उनके भाइयों का किस्सा यहाँ तक पहुँचा था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अपने सगे भाई बिन्यामीन को लेकर ये 10 भाई मिस्र के गवर्नर जो कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, वज़ीर आज़म थे, उनके पास आए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया, मगर ये भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचान सके। और चूँकि बिन्यामीन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे और हकीकी भाई थे, चुनांचे उन्होंने चोरी के बहाने उनको अपने पास रोक लिया और इन भाइयों को वापस खाली हाथों घर भेज दिया। भाइयों ने दरख्वास्त भी की कि वज़ीर आज़म से कि आप ऐसा कर लीजिए कि बिन्यामीन के बदले आप हम में से किसी को अपने पास रख लीजिए और उसको छोड़ दीजिए, इसलिए कि उससे पहले उसका एक और सगा भाई था, वो भी हमसे खो गया था और उसके सिलसिले में भी हमारे अब्बू हमसे नाराज़ रहते हैं, तो आप ऐसा कर लीजिए कि उसको छोड़ दीजिए और हम में से एक को उसके बदले में रख लीजिए। तो उस पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था क़ाल मआज़ल्लाह अन नअख़ुज़ इल्ला मा वजदना मताअना इंदह इन्ना इज़न लज़ालिमून, कि अल्लाह की पनाह, अगर मैं ऐसा करूं तो जिसके पास से सामान निकला है चोरी का उसको नहीं बल्कि किसी दूसरे को हम पकड़ने वाले हो जाएंगे। और ये तो जुल्म है कि जुर्म किसी ने किया और सज़ा कोई और भुगते।
اس لیے ہم ایسا نہیں کر سکتے، سوری آپ واپس جائیے۔ اب یہ بھائی محل سے باہر نکل کر آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ ہم نے ابو سے بہت منت اور سماجت سے درخواست کی تھی کہ آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہمارے گھر میں ایک آدمی کے اناج اور غلے کا اضافہ ہو جائے گا، تو بہت درخواست کی تھی۔ اس کے بعد اور ابا نے وعدہ لیا تھا، قسم کھا کر تاکید کر کے وعدہ اور اقرار لیا تھا کہ جیسے اس سے پہلے یوسف کے ساتھ تم برا سلوک کر کے آئے اور تمہارے کہنے کے مطابق اس کو بھیڑیا کھا گیا تھا یا جو بھی ہوا تھا، اس موقع سے جیسے تم نے غفلت کی تھی، دوبارہ بنیامین کے موقع سے ایسی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اور ان بھائیوں نے ابا کے کہنے پر قسم کھائی تھی اور تاکید کے ساتھ کہا تھا کہ ہم ضرور بھی ضرور بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ اب یہ سب بھائی سر جوڑ کر بیٹھے کہ اب کیا کریں گے، ابو کو کیا منہ دکھائیں گے، ان کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ اس کا اس رکوع میں تذکرہ ہے کہ ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو کر محل سے باہر نکل کر آپس میں کیا باتیں کی۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، پھر جب وہ سب بھائی یوسف سے بنیامین کو چھڑانے کے بارے میں نا امید ہو گئے تو الگ بیٹھ کر آپس میں چپکے چپکے مشورہ کرنے لگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خاندان میں، فیملی میں جب کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو کیا کرنا چاہیے، اکیلے کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ مشورہ کرنا چاہیے۔ مشورے میں اللہ نے خیر رکھی ہے، اور اس سے کوئی الجھن ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے تو اس کا اچھا حل نکالا جا سکتا ہے، اس سے کوئی اچھی امید کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مشورے میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ آپ اپنے معاملات میں صحابہ سے مشورہ کیجئے۔ اور خود صحابہ کے متعلق قرآن نے لکھا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ ان کا معاملہ جب بھی ہوتا تھا آپس میں، ہر معاملہ ان کا مشورے سے طے ہوتا تھا۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی باہر آ کر آپس میں بیٹھ کر سر جوڑ کر چپکے چپکے مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو ان میں جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا کہ میں تو گھر واپس نہیں جاؤں گا، بہت ہو گیا، میں اب اپنے ابا کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتا ہوں تاں کہ یہاں تک کہ ابو خود مجھے وہاں سے حکم کریں اور خط لکھ کر بھیجے کہ ہم نے تم کو معاف کر دیا، تم گھر آؤ۔ بچہ کبھی کوئی غلطی کر لیتا ہے نا، تو اگر وہ اس بچے میں شرافت زندہ ہوتی ہے تو وہ گھر کے اندر قدم نہیں رکھتا، باہر گھومتے رہتا ہے، گھر کے دروازے کے پاس کھڑا رہتا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی بچے نے ایک جرم کیا تو وہ شرم کے مارے رات کو دیر سے گھر آتا ہے کہ کہیں ابو سے آنکھیں نہ مل جائیں اور میں شرم سے پانی نہ ہو جاؤں۔ تو عام طور سے ایسی کیفیت ہر شریف بچہ اپنے اندر، ہر شریف لڑکا اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ تو یہ جو بڑے بھائی تھے انہوں نے بھی کہا کہ میں اب ابو سے ملاقات نہیں کر سکتا ہوں، میں یہی مصر میں رہ جاؤں گا، یا تو میں بنیامین کو واپس لے کر آؤں گا یا ابو مجھ کو حکم دیں گے تو واپس آؤں گا، نہیں تو تیسری صورت یہ ہے کہ میں یہی مر جاؤں گا، میں گھر واپس نہیں آ سکتا، میں اب اتنی شرمندگی نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہ جس بڑے بھائی نے یہ کہا تھا یہ کون ہے، تو اس کے سلسلے میں مفسرین نے 3 قول لکھے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہودا جو ان 12 بھائیوں میں، ان 11 بھائیوں میں علم کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے بڑا تھا، عمر میں تو چھوٹے تھے، ان سے بھی بڑے بھائی عمر میں موجود تھے لیکن یہ فضیلت اور علم کے اعتبار سے بڑے تھے، انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے ایک اور بھائی تھے روبیل جن کا نام تھا، یہ روبیل نے یہ بات کہی تھی اور یہ عمر میں سب سے بڑے تھے، اور قرآن نے بھی کہا ہے قال کبیرہم کہ ان میں سے بڑے بھائی نے کہا، تو بڑے بھائی نے یعنی جو عمر میں بڑے، اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہودا نے یہ بات کہی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ عمر میں بڑا ہونا مراد نہیں ہے بلکہ علم اور فضیلت میں بڑا ہونا مراد ہے۔ اور تیسرا قول مفسرین کا یہ ہے کہ ان 11 بھائیوں میں ایک نام تھا شمعون کا، یہ شمعون جو ہے اپنے معاشرے میں اچھا مقام رکھتے تھے، اپنے گاؤں میں اور اپنے سماج میں اثر اور رسوخ رکھتے تھے، تو رتبے کے اعتبار سے، علم اور عمر کے اعتبار سے تو بڑے نہیں تھے لیکن رتبے کے اعتبار سے بڑے تھے، انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ بہرحال تینوں میں سے جس نے بھی کہی ہو، قرآن کریم نے مطلق یوں کہا ہے کہ ان میں سے بڑے بھائی نے کہا،
اب چاہے وہ عمر میں بڑا ہو، چاہے علم اور فضل کے اعتبار سے بڑا ہو، چاہے سماجی رتبے کے اعتبار سے بڑا ہو، جس بھائی نے بھی یہ بات کہی اس کو قرآن کریم نے نقل کیا، قال کبیرهم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف۔ ان میں سے بڑا بھائی یہودا بولا، کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ یقیناً تمہارے ابا جان نے اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھلوا کر تم سے بنیامین کو گھر واپس لے جانے کے بارے میں پکا عہد لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم ایک قصور، ایک گناہ، ایک جرم کر چکے ہوں۔ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي، میں تو اس وقت تک اس ملک سے ہٹ کر کے نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے ابا مجھے گھر واپس آنے کی خود اجازت دے دے وے، یا او یحکم اللہ لی، یا تو اللہ تعالیٰ ہی میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے۔ فیصلہ کر دے یعنی یا تو میں کوئی ایسا انداز اختیار کروں کہ بنیامین چھوٹ جائے، یا تو پھر میں یہیں اسی ملک مصر میں مر جاؤں۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ اللہ تعالیٰ تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اس آیت سے یہ سبق ملا کہ آدمی سے اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی آنکھوں میں شرم کا پانی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ غلطی ہو جائے اور پھر غلطی ہونے کے باوجود بھی آدمی کی آنکھوں میں شرم نہ ہو، اس کو ڈھٹائی کہتے ہیں۔ اس کو ایسا آدمی کہتے ہیں کہ جو غلطی کر کے بھی، یعنی چوری اور اوپر سے سینہ زوری، غلطی ہے اور اوپر سے ہماری مقامی زبان میں کہتے ہیں بھمری، غلطی بھی ہے اور اوپر سے تکبر بھی ہے۔ اپنی غلطی کو غلطی نہ ماننا یہ بڑی غلطی ہے۔ تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے جو بڑا بھائی تھا اس نے اقرار کیا کہ ہم سے کہیں نہ کہیں چوک ہوئی ہے ابھی بھی، اور اس سے پہلے یوسف کے سلسلے میں بھی ہم اپنے ابا کی نافرمانی کر چکے ہیں، اس لیے میں گھر واپس نہیں آؤں گا۔ ہاں، ابو کو کیسے پتا چلے گا؟ تو آپ سب بھائی جتنے باقی ہیں 9، کیونکہ بنیامین تو وہاں گرفتار کر لیے گئے چوری کے بہانے اور یہودا جانے کا نہ کہہ رہے تھے، تو اب بچے 9۔ آپ 9 بھائی اپنے گھر جائیے اور ابو سے جو ہوا ہے وہ صاف صاف کہہ دیجئے کہ ہم لوگ محل میں سے نکل رہے تھے اور پیچھے سے ایک شاہی ملازم آیا اور اس نے آ کر آواز دی کہ بادشاہ کا پیالہ اور لوٹا وہاں نہیں ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں نے چوری کیا ہے، اور ہم نے قسم کھا کر کہا کہ ہم نے چوری نہیں کیا ہے۔ کہا اچھا چوری نہیں کیا تو اپنا اپنا سامان چیک کرواؤ۔ تو ہم لوگوں نے اپنا اپنا سامان رکھ دیا، چیک کروایا، تو بھائی بنیامین کے سامان میں سے واقعتاً پیالہ نکلا۔ تو ابو سے صاف صاف کہہ دیجئے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی اور اس جرم میں پکڑا گیا۔ ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم تو حفاظت اتنی کر سکتے تھے کہ کوئی اس پر حملہ کرتا تو اس کو بچاتے، کوئی اس کو مارتا تو اس کو بچاتے، یا جب ہماری نگاہوں کے سامنے وہ کوئی گناہ کرتا، ہم کو پتا ہوتا کہ اس نے بادشاہ کا لوٹا اپنے سامان میں رکھا ہے، تو بھی ہم اس کو کہتے کہ یہ غلط کام ہے، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ حالانکہ بنیامین نے رکھا ہی نہیں تھا، وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر کی تھی اور رکھوا دیا تھا ان کو روکنے کے لیے۔ تو آپ صاف صاف اپنے ابو سے کہہ دیجئے گا جو معاملہ ہوا ہے، ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، تم باقی 9 بھائی اپنے ابا کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ اے ہمارے ابا، یقیناً تمہارے لاڈلے بیٹے نے تو چوری کی، وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، اور جو بات ہمارے علم میں آئی اسی کی ہم خبر دیتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیکھا اسی کو ہم بیان کرتے ہیں، اور چھپ کر کوئی بات ہو اس پر دھیان رکھنا اور اس کا خیال رکھنا ہمارے بس میں نہیں تھا۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ابو سے یہ بھی کہہ دیجئے گا کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہماری بات پر اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ قافلے میں جو گاؤں کے لوگ ہیں ان سے آپ پوچھ لیجئے کہ ہم نے کوئی قصور نہیں کیا، بنیامین کے سامان ہی سے وہ پیالہ نکلا تھا، تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اتنا کر سکتے تھے کہ ہم نے کہا کہ اس کے بدلے میں ہم کو سزا دیجیے، اور وہ مصر میں بادشاہ کی یہاں یہ بات قبول نہیں ہوئی کہ جرم کسی نے کیا، سزا ہم کیوں کسی اور کو دے۔ تو آپ صاف صاف کہہ دیجئے گا اپنے ابو سے 9 بھائی، اور ساتھ میں گاؤں والے لوگوں کو جو قافلے میں ساتھ میں شریک تھے
ان کو بھی گواہ بنا کر پیش کر دیجئے گا۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور آپ بنیامین کی چوری والے واقعے کی تحقیق کے لیے اس بستی یعنی مصر والوں سے پوچھئے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے والوں سے بھی پوچھئے جس کے ساتھ ہم مصر سے آئے ہیں، اور یقین رکھیے کہ ہم بنیامین کی چوری والی بات میں بالکل سچے ہیں۔ یہاں سے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اگر کسی ایسے مقام پر ہوں جس میں اس پر شک کیا جاتا ہو لوگوں کی طرف سے، جیسے ان بھائیوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ ابو ہم کو جھوٹ سمجھیں گے، ابو ہمارے سلسلے میں یہ یقین کریں گے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے بطور گواہ کے قافلے والوں کو پیش کیا کہ آپ قافلے والوں سے پوچھئے۔ تو اگر آدمی کبھی ایسی پوزیشن میں پھنس جائے جب دیکھنے والے باوجود اس کے برحق ہونے کے، اس کے صحیح ہونے کے، اس کو ناحق اور غلط گمان کر رہے ہو، تو وہ دوسرے آدمی کے ذریعے سے گواہی دلوا کر اپنی صفائی پیش کر سکتا ہے تاکہ دیکھنے والے اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے، ازواج مطہرات میں سے آپ اعتکاف میں تھے، ازواج مطہرات میں سے آپ کی 2 بیویاں آپ سے ملنے کے لیے آئی، کچھ باتیں ہوئی، اور پھر جب وہ جانے لگی تو آپ ان کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہ دونوں باہر نکلی اس وقت وہاں سے 2 صحابی گزر رہے تھے، تو ازواج مطہرات کے دور جانے کے بعد ان 2 صحابیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا کہ یہ جو پردے میں 2 خاتون جا رہی ہے جن سے میں ابھی مسجد میں مل رہا تھا، یہ میری بیویاں ہیں۔ نعوذ باللہ، حضور یوں فرمانا چاہتے تھے کہ کوئی اجنبی عورتیں نہیں ہیں جن کے ساتھ مسجد میں میں تنہائی میں بیٹھا تھا، میری بیویاں ہیں۔ صحابہ کے تو ہوش اڑ گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہے، بخشے بخشائے ہیں، ہم آپ کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کوئی کسی اجنبی عورت سے تنہائی میں مل رہے تھے؟ حاشا وکلا، ہرگز نہیں، ہم ایسا گمان بھی نہیں کر سکتے آپ کے بارے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں کر سکتے ہو، لیکن شیطان تمہارے جسم میں ایسے دوڑتا ہے، تمہارے دل و دماغ اور خیالات اور وسوسوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے تمہارے جسم میں خون دوڑتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے شیطان تم کو غلط فہمی میں ڈال دے، اس لیے میں نے اپنی پوزیشن صاف کر دی کہ وہ جو آنے والی 2 عورتیں تھیں وہ میری بیویاں تھیں، کوئی اجنبی عورتیں نہیں تھیں۔ تو علماء نے اس حدیث کے ذریعے سے اور اس آیت کے ذریعے سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر آدمی کسی ایسی پوزیشن میں پھنس جائیں اور وہاں محسوس ہو کہ لوگ میرے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہوں، ایک تو پہلے کوشش شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ بدگمانی والی جگہ پر آدمی جائے ہی نہیں۔ شہر میں 2 دکانیں ناشتے کی، ایک تھیٹر کے بازو میں ہے اور ایک تھوڑا دور ہے، تو آپ تھیٹر والی دکان کے پڑوس میں مت جائیے کہ کل کو آپ کے گاؤں کا کوئی بزرگ وہاں سے نکل جائے اور آپ کو دیکھے اور آپ کے ابو کو شکایت لگا دے کہ کل کو تمہارا بچہ تھیٹر کے پاس گھوم رہا تھا، وہ اندر جانے والا تھا، تو آپ نہیں گئے۔ یا شراب کی دکان کے آس پاس آدمی گھوم رہا ہے، تو ہر ایسی تہمت والی جگہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ معلوم ہے کہ آج ہمارے فرینڈ سرکل میں جو دوست لوگ ہیں وہ کوئی گناہ کرنے والے ہیں، وہ کسی کھیت میں جمع ہو کر کوئی شرارت کرنے والے ہیں، تو اس دن آپ ان کے ساتھ مت جائیے۔ تہمت والی جگہوں سے شریعت نے اپنے آپ کو اتقوا مواضع التہم، تہمت والی جگہوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تم پر کوئی غلط الزام نہ ڈال سکے۔ تو ایک تو بچانے کا حکم ہے، اور اگر کسی موقع سے ایسا لگے کہ لوگ آپ کے بارے میں بدگمان ہو سکتے ہیں تو پھر آپ اپنی صفائی پیش کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس آیت میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی صفائی پیش کی، حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صفائی پیش کی۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ یہ قرآن نے بتایا کہ بھائیوں نے یہودا جو بڑے بھائی تھے ان کے کہنے کے مطابق ابو جان کی خدمت میں، حضرت یعقوب کی خدمت میں آ کر سارا قصہ سنایا کہ ایسا 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 ہوا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العلیم الحکیم۔ یعقوب علیہ السلام یہ سن کر بولے
بلکہ تمہارے دلوں نے خود ایک بات بنا لی ہے۔ میری سمجھ کے مطابق ایسا نہیں ہے کہ بنیامین چوری کی وجہ سے مصر میں روک لیا گیا ہے، بلکہ تمہارے دلوں نے خود ایک بات گھڑ لی ہے، سو میرے لیے تو صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ اور مجھ کو تو اللہ تعالیٰ سے امید یقین ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ ان سب کو، یوسف، بنیامین اور یہودا کو مجھ تک پہنچا دیں گے۔ 3 بیٹے جدا ہو گئے، پہلے یوسف جدا ہوئے تھے، پھر یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے ساتھ رکھ لیا، اور پھر یہودا بھی کہ میں ابو کو منہ نہیں دکھا سکتا ہوں، تو 12 بیٹوں میں سے 3 بیٹے جدا ہو گئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ان سب کو جب مجھ تک پہنچا دیں گے۔ اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، یقیناً اسی اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے اور اس کی حکمت بھی کامل ہے۔ یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے، جیسے اس سے پہلے بھی مجلس میں بتایا تھا کہ ایک تو خود حضرت یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تھے، پھر انہوں نے جان بوجھ کر بنیامین پر چوری کا ایسا صورتحال بنائی کہ بنیامین کو بھی اس کے سامان میں وہ پیالہ رکھ کر اس کو بھی چوری کے بہانے اپنے پاس روک لیا۔ تو یہ تو ابو پر ظلم ہوا۔ ایک تو ابو پہلے سے ہی یوسف کے فراق اور جدائی میں رو رہے، یوسف کے بعد جس بیٹے سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اس کو بھی اپنے پاس حضرت یوسف نے روک لیا، تو یہ تو ایک قسم کا ظلم ہوا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ دراصل اس قصے میں یعقوب علیہ السلام کا امتحان ہو رہا تھا، اور جو کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کر رہے تھے وہ اللہ کے اشارے اور حکم پر کر رہے تھے، وحی کے ذریعے سے کر رہے تھے، ورنہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے گورنر تھے، اپنے ابو کو ڈھونڈنا ان کے لیے کون سا مشکل کام تھا؟ گاؤں کا نام یاد تھا، ایک دستہ بھیجتے اور ابو کو وہاں سے لے آتے، یا خود تشریف لے جاتے، یا کسی قاصد کے ذریعے سے خبر دے دیتے کہ میں زندہ ہوں، یہاں موجود ہوں۔ لیکن اللہ کی طرف سے ممانعت تھی کہ ابھی یوسف علیہ السلام کو حکم نہیں تھا کہ میں یوسف ہوں، وہ ظاہر کرے۔ ایک موقع پر جا کر اگر حضرت یوسف علیہ السلام آگے بتائیں گے اور وہ خود راز کھولیں گے کہ جس 6 سال کے بچے کو تم نے کنویں میں ڈال دیا تھا اور یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ مر گیا ہے، وہ یوسف مرا نہیں ہے، زندہ ہے، اور آج مصر کا گورنر ہے، مصر کا وزیر اعظم ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ابھی حکم نہیں ہوا تھا یہ سب راز کھولنے کا، اور ابھی اللہ تعالیٰ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور امتحان لینا مقصود تھا کہ ہم نے تمہارا ایک بیٹا لیا، ہم نے تمہارا دوسرا بیٹا لے لیا، ہم نے تمہارا تیسرا بیٹا، یعنی بالکل دنیا سے نہیں لے لیا تھا لیکن تم سے جدا کر دیا، تو اس حالت میں تم صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اس حالت میں تم صبر کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ ہم تمہارا امتحان لے رہے ہیں۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ایک آزمائش اور امتحان تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ یہ آزمائش ہے۔ اسی لیے جب یوسف علیہ السلام پہلی مرتبہ گم ہو گئے تو انہوں نے بیٹوں نے آ کر کہا کہ وہ بھیڑیا کھا گیا ہے، تو اگر حضرت یوسف علیہ السلام سے تو ان کے ابو کو بہت محبت تھی، اسی وقت جنگل میں نکل جاتے اور ڈھونڈتے، کم از کم اس بھیڑیے کو تلاش کر کے مارتے، لیکن کہیں نہیں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صورتحال ایسی پیدا کر دی کہ ایک کے بعد ایک بیٹا گم ہوتا گیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا گیا، ان کے لیے صبر اور آزمائش بڑھتی گئی۔ اور اس کے پیچھے بھی مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ امتحان لیا۔ تو اس کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بالکل بچپن میں جب حضرت یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام تہجد میں اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، سامنے یوسف سوئے تھے، تو نماز کے دوران یوسف علیہ السلام جو بچے تھے ان کے خراٹوں کی آواز آئی، اور ان کی نگاہ یوسف علیہ السلام کی طرف چلی گئی۔ بس چونکہ اللہ کے جو بندے جتنا اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں نا اتنی جلدی پکڑ آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں تو اپنے بندے کی طرف دیکھ رہا ہوں اور میرا بندہ اس کے بیٹے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو اس پر فیصلہ کیا گیا کہ اب یعقوب علیہ السلام کو آزمایا جائے گا۔ اسی لیے لکھا ہے، ویسے نماز میں آپ کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ میں نے نماز میں کھڑکی سے باہر دیکھ لیا، میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ مفتی صاحب کہیں گے کہ نماز ہو گئی۔ جب تک آپ کا سینہ قبلے سے نہیں پھرتا ہے
نماز ہو جاتی. نماز میں آپ یوں بھی دیکھیں گے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی نماز میں ادھر ادھر دیکھتا پھرے، بلکہ نماز میں دھیان کہاں ہونا چاہیے؟ جس اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں اس اللہ کی طرف دھیان ہونا چاہیے. اور دھیان کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نگاہوں کو نیچی رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ نگاہیں دماغ کا کیمرہ ہے، یہ سب دیکھتی ہے اور پھر دماغ میں خیالات گھومتے ہیں. اسی لیے حکم دیا گیا کہ نماز میں نیچے دیکھا جاوے اور اللہ کا دھیان رکھا جاوے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس قصے کی وجہ سے شروع ہوئی. ویسے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی اور اپنے مخصوص بندوں کی آزمائش کرتا رہتا ہے، اور یہ واقعہ اللہ نے اس لیے بھی پیش کیا کہ دیکھو ہمارا ایک بندہ، ہمارا قریبی بندہ کیسے کیسے صبر کے ذریعے سے اور کیسے کیسے حالات میں اپنی زندگی گزارتا ہے. تو اس میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بھی عبرت ہے کہ اگر ہمارے اوپر بھی کوئی حادثہ آ جائے، ہمارے ساتھ بھی کوئی واقعہ پیش آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر سے کام لینا چاہیے. اسی لیے ہم کو سکھایا کہ جب کوئی حادثہ ہو جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. جو چیز اللہ نے دی تھی وہ اللہ کی ہے، اور جو چیز اللہ نے لی وہ بھی اللہ کی ہے، کوئی چیز ہماری نہیں ہے. ہم سب اور ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کی امانت ہے. اسی لیے یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں فصبر جمیل، کہ صبر جمیل میں اختیار کروں گا. صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ صبر جمیل اس کو کہتے ہیں جس میں مصیبت کے آنے کے بعد آدمی چپ رہے، وہ مصیبت لوگوں سے بیان کرتا نہ پھرے. جیسے ایک آدمی کا کاروبار، ابھی پچھلے دنوں لاک ڈاؤن ہوا تو کاروبار بہت زیادہ ٹھپ پڑ گیا اور ایک دم بازار میں مندہ، پورے بازار میں مندی تھی، کچھ کسی کا کوئی کاروبار نہیں ہو رہا ہے. تو اس موسم میں اس بازار میں دو قسم کے لوگ تھے. ایک تو وہ تھے جو یہ کہتے تھے یار بہت مندہ ہے، صبح سے شام تک ان کی تصویر رہتی تھی کہ کوئی گاہک نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، معاش چوپٹ ہو گیا ہے وغیرہ. کھانا اتنا ہی کھاتے تھے جتنا پہلے کھا رہے تھے، اس میں اللہ نے رزق میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن ان کی شکوہ شکایتیں بڑھ گئی. اور دوسرے وہ لوگ تھے ان سے اتنے سخت حالات کے باوجود گھر میں روٹی کم ہو گئی، گھر میں قرض لینا پڑا گھر چلانے کے لیے، لیکن ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بھائی کیسا چل رہا؟ کہ اللہ کا شکر ہے، سب عافیت کے ساتھ ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ ہے صبر کرنا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور شکوے شکایات کرنا، اس کو صبر نہیں کہتے ہیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من بت فلم یصبر، جس نے اپنے حالات لوگوں کے سامنے بیان کیے اس نے صبر نہیں کیا. صبر کب کرنا ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولى، جب جھٹکا لگے نا اسی وقت صبر کرنا. ایسا نہیں کہ جھٹکا لگا اس وقت تو آدمی اول فول اللہ کی ناراضگی والے کلمات بکنے لگا اور پھر 4-8 دن کے بعد اب کہہ رہا ہے کہ ہاں آپ صبر کریں گے. اب تو ایسے ہی صبر آ جانا ہے. جیسے بچوں میں لڑائی ہوتی ہے نا، ایک بڑا بچہ ہوتا ہے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ بڑے نے چھوٹے والے کو مار دیا تو چھوٹا والا اس کو مار نہیں سکتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ چل بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا، وہ یہ کہتے ہیں بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا. وہ کر ہی نہیں سکتا، بدلہ لے ہی نہیں سکتا. تو صبر تب کرنا ہے جب آپ صبر نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی برداشت سے باہر ہو رہا ہے، اس وقت صبر کرنا ہے. ورنہ حالات کے آنے کے بعد جب جو حالات پرانے ہوتے جاتے ہیں آدمی کو صبر خود ہی آ جاتا ہے. گھر میں کسی کی وفات ہو گئی تو شروع کے دنوں میں بہت زیادہ صدمہ رہتا ہے، بعد میں جا کر یہ جو الصبر عند الصدمۃ الاولی ہے نا، وہ اسی موقع سے ہے. مدینے میں ایک عورت تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو وہ عورت بہت رو رہی تھی، ماتھا پیٹ رہی تھی، اور تو حضور نے فرمایا کہ صبر کرو، لیکن وہ ہوش میں نہیں تھی. آپ آگے چلے گئے. دوسرے تیسرے دن ان صحابیہ نے یا کسی اور نے آ کر خبر دی اور انہوں نے کہا کہ اب میں صبر کروں گی. تب حضور نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جس صبر پر اللہ کے یہاں ڈھیر سارا اجر اور ثواب ملتا ہے وہ صبر تب کرنا ہے جب کہ پہلا جھٹکا لگے. جب مصیبت آئے اسی وقت صبر کرنا ہے. اور صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حالات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، اور جیسے ہم اس حال کے آنے سے پہلے اللہ سے راضی تھے ہم اس حال کے جانے کے بعد بھی اللہ سے راضی رہیں گے. اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں. اور یہ موقع اپنے آپ کو بہت زیادہ سنبھالنے کا ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے
آدمی اس موقع میں، دو موقع میں آدمی چک جاتا ہے، یا تو بہت زیادہ خوشی میں چک جاتا ہے یا بہت زیادہ غم میں چک جاتا ہے۔ یہ دو موقع ایسے ہیں جس میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت رہتی ہے۔ عام طور سے غم کے موقع سے اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، کوئی ایسا جملہ نہ ہو جو اللہ کو ناراض کر دے۔ جیسے بہت سی مرتبہ مرد تو پھر بھی کچھ نہ کچھ صبر کر لیتے ہیں، عورت کے منہ سے نعوذ باللہ کبھی ایسا جملہ نکل جاتا ہے، کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، کسی کا چھوٹا بیٹا فوت ہو گیا، تو عورت کہتی ہے اللہ کو میرا ہی بچہ ملا تھا نعوذ باللہ لینے کے لیے۔ تو اس قسم کے جملے جو آدمی کو بہت سی مرتبہ اسلام کے دائرے سے نکال دیتے ہیں، نہیں بولنے چاہیے۔ رونا منع نہیں ہے، خوب روئے، ڈھیر سارا روئے، بغیر آواز کے آنکھوں سے اگر آنسو نکل رہے یا ہلکی پھلکی آواز آ رہی۔ ایک تو رونا ہوتا ہے جس کو ماتم کرنا کہتے ہیں، نوحہ کرنا، سر پیٹنا، سینہ پیٹنا، وہ تو منع ہے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع سے فرما دیا تھا کہ آج کے بعد کوئی کسی شہید پر روئے گا نہیں، ماتم نہیں کرے گا۔ باقی آنکھوں سے آنسو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نکلے تھے۔ آپ کا چھوٹا سا بچہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جب فوت ہو گئے تو آپ قبر میں اس حال میں اتار رہے تھے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، کہ ابراہیم ہم تمہاری جدائی میں بہت غمگین ہیں۔ تو دل آدمی سب کا دکھتا ہے۔ اللہ نے نا سینے میں پتھر نہیں رکھا، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ زندہ دل ہے، اس پہ تیر چبھتا ہے نا تو تکلیف ہوتی ہے آدمی کو۔ تو آنکھوں سے آنسو بہت سی مرتبہ کوئی روتا ہے تو لوگ اس کو آ کر چپ کرواتے ہیں، اس کو تھوڑی دیر رونے دو۔ آدمی جب روتا ہے نا آنسو نکلتے ہیں تو دل کا غم، دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ تو رونا منع نہیں ہے، رونے کی شریعت میں اجازت ہے، لیکن روتے وقت کوئی جملہ زبان سے ایسا نکال دینا یا لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر کرنا کہ اسی پر مصیبت آئی ہے اور اس پر مصیبت ڈال کے گویا نعوذ باللہ اللہ نے ظلم کیا ہے، ایسا کوئی پیغام، ایسا کوئی میسج ہماری طرف سے۔ اس حال میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وَصَبْرٌ جَمِيلٌ، حضرت یعقوب علیہ السلام کہ میں تو صبر اختیار کروں گا۔ اور اللہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو گھونٹ ایسے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، ایک صبر کا گھونٹ اور دوسرا غصے کا گھونٹ۔ جب صبر آئے اس وقت، مصیبت آئے اس وقت صبر کرنا، اور غصہ آئے اس وقت اس کو پی جانا، یہ اللہ کے یہاں بہت زیادہ محبوب ہے اللہ کو۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے جی نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ رکھی ہے، ایسا کوئی قصہ ہوا نہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ جملہ دو بار حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا۔ ایک تب جب بیٹوں نے آ کر کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اس وقت بیٹے جھوٹ بول رہے تھے، اور اس وقت حضرت یعقوب کا شک صحیح تھا کہ تم اپنی طرف سے بات بنا کر بول رہے ہو۔ اور آج جب بھائی لوگ آ کر کہہ رہے، بیٹے آ کر کہہ رہے کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی، تو بھی یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے نے کوئی چوری نہیں کی، بلکہ تم جو ہے وہ غلط بات بیان کر رہے ہو، تمہارے من نے کوئی بات گھڑ لی ہے۔ تو یہاں علماء نے لکھا ہے کہ پہلے حضرت یعقوب کا گمان صحیح تھا، اور بعد میں جو حضرت یعقوب فرما رہے ہیں وہ گمان صحیح نہیں تھا۔ یا یہ کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو میرے بیٹے نے چوری کی، یہ بات صحیح نہیں ہے، میرے بیٹے نے چوری نہیں کی، بلکہ اس کے لیے ماحول ایسا بنایا گیا کہ دور سے دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ وہ چوری تھی۔ آپ نے سنا پیچھے تفسیر میں کہ اصل میں بنیامین نے چوری نہیں کی تھی، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یا کسی نوکر نے اس میں وہ لوٹا رکھ دیا تھا، یا بھول سے آ گیا تھا، یا جان بوجھ کر بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے حضرت یوسف نے ایسا کیا۔ تو اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا اتنا شریف ہے، وہ چوری کر ہی نہیں سکتا ہے، تم نے مصر والوں کے ساتھ مل کر کوئی بات بنائی ہوگی، ورنہ میرا بیٹا بڑا شریف ہے۔ فصبر جمیل، میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں، یعنی میں اللہ سے اس مصیبت پر ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ مومن جب مصیبت پر صبر کرتا ہے نا تو اللہ کی یہاں سے اسے ڈھیر سارا اجر اور ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ ہلکی سی تکلیف پر بھی مومن کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ بعض مرتبہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کل کو جس نے اس دنیا میں مصیبتوں کے ساتھ اللہ سے مصائب نہیں مانگنا ہے، اللہ سے ایک صحابی دعا کر رہے تھے اللہ مجھے صبر عطا فرما، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر عطا فرمائے نہیں، مصیبت آئے گی اور تم صبر کرو گے، تو کائے کو اللہ سے مصیبت مانگتے ہو؟ یوں کہو نا کہ اللہ عافیت عطا فرما۔ اللہ نے دنیا اور آخرت میں عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں رکھی،
اس لیے ہر نماز کے بعد اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے معافی اور عافیت مانگنی چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ یہ صبر مت مانگو، ابھی یہ صبر مانگنا گویا کہ مصیبت مانگنا ہے۔ تو صبر اللہ تعالیٰ سے کیا بتا رہا تھا، تو صبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگنا چاہیے، مصیبت مصائب اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگنا چاہیے۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ جس نے دنیا میں بہت زیادہ مصیبتیں جھیلی ہوگی، کل کو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اس کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ تیرا حساب نہیں لینا، پہلے ہی دنیا میں بہت دکھی تھا، آج حساب لے کر تجھ کو کتنا دکھی کروں، مجھے تجھے جو ہے وہ تیرا حساب نہیں لینا، اور دنیا میں جو تو نے مشقتیں اور تکلیفیں جھیلی ہیں اس کے بدلے میں تجھ کو اتنا سارا ڈھیر ثواب دیتا ہوں، اتنا اجر اور ثواب دیتا ہوں، تو سیدھا جنت میں داخل ہو جا۔ اس پر بندہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میرے جسم کی بوٹیاں کینچی سے کاٹی گئی ہوتی، وہ اجر اور ثواب دیکھ کر، اور مجھے ایک گھڑی بھی دنیا میں سکھ نصیب نہ ہوتا، میری پوری زندگی ایسی دکھ کی ہوتی کہ میری بوٹیاں چاقو سے نہیں، چاقو سے تو بہت جلدی کٹ جاتا ہے، کینچی کے ذریعے سے میرے جسم کی ایک ایک بوٹی کاٹی گئی ہوتی، اس حال میں مرتا تھا کہ اللہ کیا اتنا سارا اجر اور ثواب ملتا۔ دیکھو مصیبت چلی جاتی ہے اور اس پر ملنے والا اجر اور ثواب ہمیشہ باقی رہتا ہے، تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب روزہ کھولتے ہیں نا افطاری میں تو اس وقت سکھایا جاتا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ تھکن ختم ہو گئی، پیاس بجھ گئی، اور رگیں، جسم کی جو رگیں دن بھر روزہ رکھنے کی وجہ سے خشک ہو گئی تھی وہ سب تر ہو گئی، تکلیف ختم ہو گئی بھوکے رہنے کی، لیکن وثبت الاجر انشاءاللہ، اللہ کے یہاں اس کا اجر اور ثواب انشاءاللہ باقی رہے گا۔ تو صبر اختیار کرنا چاہیے اور اس پر اللہ سے ثواب کی امید رکھنا چاہیے۔ عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو مجھ تک پہنچا دیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی وہی ذات ہے جس کا علم بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور یعقوب علیہ السلام کہنے لگے ہائے افسوس یوسف پر، یوسف کو یاد کر رہے ہیں، اور غم سے روتے روتے یعقوب کی دونوں آنکھیں سفید پڑ گئی، اور وہ یعقوب دل ہی دل میں غم میں گھٹے رہتے، اتنا روئے یوسف علیہ السلام کے فراق میں کہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ان کی آنکھوں کی روشنی اور بینائی ختم ہونے کے قریب ہو گئی، اتنا زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے وہ روتے تھے۔ تو شریعت میں رونے سے منع نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے شریعت نے جو احکام دیے ہیں اس میں کوئی کمی اور فرق نہیں آنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا فہو کظیم، یہ کظیم کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کظیم کظمون سے ہے جس کا معنی ہے غصہ پی جانا، یعنی بیٹوں کے یہ کہنے پر کہ بنیامین نے ایسا ایسا کیا، غصہ تو بہت آیا یعقوب علیہ السلام کو، اور اپنی سگی اولاد تھی، چاہتے تو ان کو سزا دے سکتے تھے، مار سکتے تھے، کر سکتے تھے، لیکن خاموش رہے، غصہ پی گئے۔ یہ غصہ پی جانا بھی اللہ کے یہاں آدمی کو بہت بڑا ثواب دلواتا ہے، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ اور غصہ کب پینا ہے؟ جب آپ وہ غصہ اتار سکتے ہیں تب آپ وہ غصہ پی رہے ہیں تو زیادہ فائدہ ہے، زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی ہے گاڑی میں جا رہا ہے، پیدل جا رہا ہے، پڑوس میں سے کوئی گاڑی سن سے گزری اور چھینٹے اڑا کر گئی، آپ اس سے بدلہ نہیں لے سکتے ہیں تو آپ زبان سے بھی جو ہے وہ خاموش رہتے ہیں، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ دوسرا یہ کہ اس نے چھینٹے اڑائے اور وہ وہیں کھڑا ہے، آپ اس موقع سے، اور آپ بڑے ہیں اس سے، وہ چھوٹا لڑکا ہے جو گاڑی چلا رہا ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ نے بدلہ نہیں لیا، خاموش رہیں، باوجود یہ کہ غلطی اس کی تھی، ظلم اس کی جانب سے تھا، اس پر اللہ کے یہاں بہت اجر ملتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں نیکی کرنے والا اس کو کہا ہے، جو غصہ پی جاتا ہے نا، آپ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا نیکی ہے، صرف قرآن کی تلاوت، اللہ فرماتے ہیں نہیں، غصہ پی جانا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ حضرت زین العابدین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں حضرت علی کی نسل، حضرت علی اور فاطمہ کی نسل سے ایک بڑے تابعی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا زین العابدین
رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ تہجد کے وقت سردی کے موسم میں ان کی باندی ان کو وضو کرانے کے لیے پانی لا رہی تھی، باندی کے ہاتھ سے چھٹک گیا اور سیدھا ان کے سر پر گرا۔ تو انہوں نے یوں غصے سے سر اٹھا کر باندی کو دیکھا، باندی کانپ گئی کہ اب حضرت خفا ہو جائیں گے۔ تو باندی نے کہا الکاظمین الغیظ، وہ قرآن کی وہ آیت یاد دلائی کہ آپ غصہ پی جائیے۔ تو انہوں نے کہا قذمت غیظی، میں اپنا غصہ پی گیا۔ پھر باندی نے کہا والعافین عن الناس، کہ لوگوں کو معاف کرنے والے وہ بھی اللہ کے یہاں بہت۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ پھر باندی نے آگے آیت پڑھی واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو حضرت زین العابدین نے کہا کہ جا میں نے تجھ کو آزاد کر دیا، احسان بھی کر دیا۔ تو یہ ایسے لوگ تھے کہ قرآن کی آیت سامنے آتی تھی اور فوراً عمل کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ بات سامنے آئی اور ارادہ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے 2-4 سال بعد عمل کریں گے، ایسا نہیں، جیسے آیت آئی فوراً اس پر عمل کر لیتے تھے۔ تو غصے کو پی جانا، جو غصہ پی جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو غصہ پی جاتا ہے باوجود یہ کہ وہ غصہ نکال سکتا ہے، مار سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو حشر کے میدان میں آگے بلائیں گے سب کے سامنے، اور پھر جنت کی نعمتیں ان کے سامنے رکھی جائے گی اور ان کو اختیار دیا جائے گا کہ اس میں سے جو لینا ہے آپ لوگ۔ کبھی مال میں جاتے ہیں نا تو وہ بعض مرتبہ وہ اختیار ہوتا ہے، وہ اسکیم نکلتی ہے کہ یہ چیزیں اس میں سے جو چاہے لے لو، تو اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی قیامت میں ایسا ہی اختیار دیں گے جنت کی نعمتوں میں کہ جس کو جو چاہے وہ لے سکتا ہے، اور وہ ختم نہیں ہوگی۔ دنیا میں مال کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں کوئی چیز ختم نہیں ہوگی، وہاں پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتیں لوٹتے رہیں گے۔ کس عمل کے بدلے میں؟ صرف اتنا کیا تھا کہ غصہ پی گئے تھے، غصہ کسی پر نکالا نہیں تھا۔ آدمی کبھی ایسی حالت ہوتی ہے کہ غصہ نہیں نکال سکتا ہے تو اندر اندر بڑبڑاتا ہے، گالیاں دیتا ہے زبان سے چپکے چپکے، تو یہ بھی اپنے عمل کو ضائع کرنا ہو گیا کہ غصہ تو نکالا نہیں ادھر، اور پھر گالیاں بول کر جو غصہ تھوڑا سا صبر کیا تھا اس کو بھی کیا کر دیا، برباد کر دیا۔ تو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پانا چاہیے، جیسا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر قابو پایا۔ اور قابو پانے کا آسان طریقہ یہ کہ آدمی چپ رہے۔ 2 دن 3 دن بہت زیادہ طبیعت میں لگے گا کہ سب کے سامنے بولا کیسے اس نے، ہمت کیسے ہوئی اس کی، میں جا کر ابھی بدلا لوں گا۔ ابھی 3 دن نفس بہت حملے کرے گا، بہت اکسائے گا، اپنے آپ کے اندر بہت زیادہ دل کی کیفیت الگ سی محسوس ہوگی، لیکن 3-4 دن کے بعد ختم ہو جائے گا، آدمی بھول بھال جائے گا، پھر کبھی مہینہ 2 مہینے میں کبھی یاد آئے گا کہ واپس جاتا ہوں بدلا لیتا ہوں۔ تو یہ نفس ہے نا، اکساتے رہتا ہے، شیطان پن مارتے رہتا ہے۔ اور اگر آپ نے گناہ کر لیا، غصے میں تماچا مار دیا، غصے میں کوئی کام کر لیا، غصے میں کسی کو کچھ بول دیا، تو شیطان بھلا دیتا ہے۔ 4 دن 5 دن تھوڑا سا افسوس رہتا ہے کہ کیوں میں نے مار دیا، کیوں میں نے گالی دے دی، کیوں میں نے فلانے بھائی کے ساتھ ایسا کر لیا، لیکن پھر 5-6 دن کے بعد آدمی بھول جاتا ہے۔ یہ کون بھلاتا ہے؟ شیطان۔ حالانکہ اس کو یاد رکھنا چاہیے تھا اور اس کی معافی مانگنی چاہیے تھی اور اس کو بھول جانا چاہیے تھا، لیکن وہ شیطان یاد دلاتے رہتا ہے تاکہ آدمی غصے میں آ کے کوئی ایسا الٹا سیدھا کام کر لے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ لکھا ہے علماء نے کہ جب یہ بنیامین جدا ہوئے اس کے بعد ان کا رونا بڑھ گیا، اور یہ 6 سال تک، ویسے تو یوسف علیہ السلام جدا ہوئے وہ 40 یا بعض قول کے مطابق 80 سال تک یوسف علیہ السلام 6 سال کی عمر میں ان سے جدا ہو گئے تھے اور 80 سال کے بعد ملے تھے۔ تو رو رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، ان کی بینائی دیکھنے کی طاقت ختم ہو گئی تھی۔ گھر والے بھی عاجز ہو گئے کہ اتنا رو گے بھائی، اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے کیا رو رو کر؟ تو گھر والوں نے ان کو کہا قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین۔ بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم ابا جان آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑو گے یہاں تک کہ آپ غم میں بالکل گھل ہی جاؤ گے یا مر ہی جاؤ گے، یعنی مرنے کے قریب ہو جاؤ گے۔ اتنا کوئی کسی کو تھوڑی یاد کرتا ہے، آپ کتنا یاد کرو گے؟ 80 سال ہو گئے یوسف کو جاتے ہوئے، 6 سال کی عمر میں گیا تھا، اب بھی آپ روئے جا رہے ہیں، اب بھی آپ کتنا رو گے؟ تو اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے سامنے روتا ہوں، میں تو اللہ کو اپنا دکھڑا سناتا ہوں، اللہ کے سامنے اپنا رونا اور اپنا غم سناتا ہوں، اور اللہ کے مخلوق کے سامنے رونے دھونا ایک اللہ سے شکایت ہے۔
اور اللہ کے سامنے رونا دھونا پر صبر اور ثواب ملتا ہے، اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے کہا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنے رنج و غم کی فریاد صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی تم کو نہیں معلوم ہے کہ یہ میرے لیے آزمائش ہے، مجھے معلوم ہے آزمائش ہے۔ تم بھول گئے ہوں گے، تم کو بھی لگتا ہے کہ یوسف 6 سال کی عمر میں مر گیا، لیکن مجھے نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے یوسف بھی واپس دیں گے، بنیامین بھی واپس دیں گے، اور یہودا بھی اللہ تعالیٰ مجھ کو واپس دیں گے۔ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب خلافت ان کو دی گئی اور سارا امور سلطنت انہوں نے سنبھالے، تو ظاہر ہے اتنا بڑا نظام، اتنی بڑی سلطنت، وہ 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی، تو بہت زیادہ ٹینشن آدمی کو تو رہتا ہی ہے جب اتنا بڑا وہ ملک لے کر بیٹھا ہوا ہے، تو بہت زیادہ وہ تو ایسے کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں کہ ملک میں کچھ بھی حالات ہو پھر بھی وہ کیمرے کے سامنے گھومتے رہتے ہیں، ورنہ آدمی کو بہت ٹینشن رہتا ہے۔ حضرت عمر اتنا زیادہ فکر میں رہتے تھے کہ ایک مرتبہ فجر میں بہت زیادہ غمگین حالت میں تھے۔ جو بدر میں شریک ہوئے ان صحابہ کو ہمیشہ مشورے کے لیے بلاتے، تو کہا بدرین صحابہ سب آگے آ جاؤ، سب آگے آ جاؤ۔ اور کہا کہ عراق میں جس علاقے کو ہم نے فتح کیا وہاں ایک سیلاب آیا، سیلاب میں کوئی جانی نقصان انسانوں کا تو نہیں ہوا، لیکن اس سیلاب میں ایک کتا مر گیا ہے۔ مجھے رات بھر یہ فکر رہی کہ کل کو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ عمر تیری حکومت میں کتا مر گیا تو تو نے اس کی حفاظت نہیں کی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو کیا اللہ کے یہاں میری پکڑ ہوگی اس پر؟ پھر ان بدری صحابہ نے تسلی دی کہ ایسا نہیں ہے، آپ صحیح کر رہے ہیں، آپ حکومت کر رہے ہیں، اب وہ تو آپ کے اختیار میں ہی نہیں تھا، تو آپ کیسے اس کو بچا سکتے تھے؟ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ آیت جو بھی پڑھی انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کبھی کبھی فجر کی نماز میں پڑھتے تھے اور بار بار پڑھتے تھے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر نماز میں گر جاتے تھے، اتنا زیادہ بس کہ اپنا دکھڑا مخلوق کے سامنے نہیں، اپنا دکھڑا کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ اللہ کے سامنے اپنے احوال آدمی سنائے گا تو دل پر تڑپتے ہوئے کلیجے پر اللہ تعالیٰ سکون اور رحمت کی بارش برسائے گا، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ مخلوق کے سامنے سنائے گا تو مخلوق تو کیسی ہے نا، وہ پین مارتی ہے۔ آپ اس کے سامنے اپنا دکھڑا بیان کرو گے تو وہ کہے گی اسی دن کے لیے تو میں منع کر رہا تھا کہ وہ کام مت کر، تو نے میری بات کہاں سنی تھی؟ تو اوپر سے بجائے تسلی دینے کے تانے دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے، اللہ کے یہاں جب بندہ دکھی بندہ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ، اللہ کی رحمت بہت جلد اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جو علماء نے لکھا ہے نا کہ دعائیں قبول ہوتی ہے کون کون سے موقع پر، اس میں سے ایک موقع یہ ہے جب آدمی کا دل ٹوٹا ہوا ہو، اس وقت اللہ سے وہ اپنی ساری ضروریات مانگ لے، تو یہ موقع ہے اس وقت دعاؤں کے قبول ہونے کا۔ تو جب دل ٹوٹا ہوا ہو اس وقت گھر کے کونے میں بیٹھ کر سگریٹ کے کش نہیں مارنے کا، اس وقت مسجد میں آ کے اللہ کے سامنے جھکنے کا، اپنی زندگی کے جو پینڈنگ مسائل ہے، رکے ہوئے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے۔ خالی 2 رکعت پڑھ کر آدمی سجدے میں سر جھک، دل تو دکھا ہوا ہے ہی، آپ ہاتھ اٹھائیں گے نہیں، اس سے پہلے ہی آنسو نکل آئیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی باتیں پیش کریں، اللہ تعالیٰ فٹ 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 ساری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ پھر 6 سال ہو گئے، 6 سال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے واپس، اب اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ اب تم تلاش شروع کرو بیٹوں کی۔ اب تک 80 سال تک کس کا حکم تھا؟ صبر کرنے کا، آزمائش والا مرحلہ تھا۔ اب وہ بیٹوں سے کہہ رہے یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے میرے پیارے بیٹو تم واپس مصر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کا پتہ لگاؤ۔ بنیامین تو مصر میں تھا، یوسف مصر میں کہاں ہے؟ یوسف کا تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے، وہ تو 6 سال کی عمر میں بھائیوں کے کہنے کے مطابق تو مر گئے۔ معلوم ہوا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اللہ کی طرف سے حضرت یعقوب کو اشارے تھے کہ کہیں نہ کہیں یوسف ہے زندہ ضرور، اور وہ مجھے ایک مدت کے بعد جب میرا یہ امتحان پورا ہوگا اللہ تعالیٰ مجھ کو وہ واپس لوٹائیں گے۔ اس لیے اس موقع سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ مصر جاؤ اور یوسف کو بھی ڈھونڈو اور بنیامین کو بھی ڈھونڈ کر واپس لاؤ۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوو۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ جو کافر ہوتا ہے
وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ آدمی کے گناہ کتنے بھی زیادہ ہو جائے، شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ کہاں اللہ تمہاری مغفرت کریں گے، یا ہے کہ تم تو ابھی آج توبہ کرو گے اور کل فجر تو چھوٹ جائے گی، تو یہ دھوکے میں ڈالتا ہے۔ فجر چھوٹ جائے گی تو پھر توبہ کریں گے نا، کیا مسئلہ ہے، پھر گناہ ہو جائے گا تو پھر توبہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں ہے، جتنی بار توبہ ٹوٹے اتنی بار توبہ کرے آدمی، بار بار اللہ سے مانگے، اللہ کی رحمت معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تیار بیٹھے ہوئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتے ہیں کہ تو ایسا کر کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا جتنا حصہ ہے وہ سارا گناہوں سے بھر دے۔ کوئی آدمی اتنا گناہ نہیں کر سکتا کہ زمین اور آسمان کے بیچ کا اتنا سارا، عمر ہی 60-70 سال ہے، کیسے آدمی اتنا گناہ کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ فرماتے کہ تو بھر دے، پوری دنیا زمین آسمان کا جتنا خلا ہے سب گناہوں سے بھر دے، اتنے گناہ کر لے، اور پھر میرے پاس آ کر صرف اتنا کہہ دے آنسو بہا کر کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میری عزت اور جلال کی قسم میں معاف کر دوں گا، اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ میں نے کتنا بڑا احسان کیا۔ آدمی جیسے ہم راستے میں جاتے ہیں نا، کوئی بیٹھا ہوا ہے مانگنے کے لیے، ہم نے 1 روپیہ دیا، 2 روپیہ دیا، 10 روپے دے دیا، تو آدمی کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، دے دیا۔ لیکن کبھی آپ کو لگا کہ بہت زیادہ ضرورت مند ہے اور آپ نے اپنی جیب سے 10,000 دے دی، تو آپ کے دل میں تو آتا ہے کہ آج بڑا تیر مارے لائے، آج بہت کچھ کیا میں نے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا بڑا مجرم اور گنہگار میرے دربار پر آئے گا اور اس کے ایک جملے پر میں اس کو معاف کر دوں گا، اور مجھے کچھ پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ میں نے کتنے بڑے مجرم کو معاف کیا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کا ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں، اس پر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک آدمی بہت بڑا گنہگار تھا، بہت زیادہ، اتنا گنہگار تھا کہ اس کو یقین ہونے لگا کہ اللہ مجھ کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس نے یہ کیا کہ اپنے بیٹوں کو یہ حکم دیا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے دفنانا مت، مجھے جلا دینا، اور میری راکھ کو جمع کر کے جس دن سمندر میں بہت تیز ہوا ہو بہا دینا، یہ کرنا۔ تو جب یہ بیٹوں نے ایسا ہی کیا، باپ کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمندر کو اور ہواؤں کو حکم دیا کہ اس کی راکھ جمع کرو، اس کو دوبارہ تیار کر کے میرے سامنے کھڑا کرو۔ مخلوق تو ساری اللہ کے حکم کے تابع ہے کہ ادھر سے حکم نکلا نہیں اور ادھر بندہ تیار ہو کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اس سے کہ کیوں تو نے ایسا کیا تھا؟ کیا میں تیری راکھ جمع کر کے تجھ کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں تھا؟ تجھے معلوم نہیں میں دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں؟ کہاں معلوم تو تھا، لیکن میں نے ایک چانس لے لیا کہ شاید میں آپ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ مجھے بہت ڈر لگتا تھا آپ سے، آپ کے خوف سے ایسا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ تو اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، آدمی سر جھکاتا نہیں ہے، اس سے پہلے اللہ کی رحمت اسے معاف کر دیتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ کافر اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، مسلمان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ولا تضلنا بعده واجمعنا معه في جنات النعيم یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ اپنی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو جان کر اسے اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں عفو اور عافیت اے اللہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم آزمائش کے لائق نہیں ہے، اے اللہ ہمارا امتحان نہ لے، اے اللہ ہمیں عفو اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل سے نواز دے، اے اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل خاص سے ہم سب کو نواز دے۔ اے اللہ ہمارے آخرت کے تمام امور کو آسان فرما، اے اللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، اے اللہ قبر کو جنت
جنت کا ایک باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ حشر کے میدان کی رسوائیوں سے حفاظت فرما، اس دن نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں نصیب فرما، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں دخول اولین عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو جنت الفردوس عطا فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کوثر کا جام پینا نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری تمام جائز اور نیک مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ اس بستی میں جو مرحوم ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے حسنات اور نیکیوں کو قبول فرما، ان کی سیئات اے اللہ اس سے درگزر فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ پیچھے رہ جانے والوں کو خوب خوب صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ صبر جمیل اور اجر جزیل سے انہیں نواز دے۔ اے اللہ مرحوم کی برکت سے اللہ جو خیر آپ نے جاری فرمائی تھی وہ اب بھی جاری فرما، اور جن برائیوں سے حفاظت کی تھی ان کی اب بھی حفاظت فرما، ہمیں ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا، ان کے کیے ہوئے نیک کاموں کو ان کے بعد بھی جاری رکھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنی موت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ایسا نہ ہو کہ غفلت کے حال میں پڑے ہوئے ہو اور تیرا بلاوا آ جائے۔ اے اللہ اپنی رضامندی والی حالت میں اپنا بلاوا نصیب فرما۔ اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ محض اپنے فضل اور کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی